آج کے دن کے جو اعزازات دوسرے انبیاء کرام کو ملے ہیں وہ کچھ بیان کر کر واقعہ کربلا کے پاس پہنچ چکا. حاضر مکرم بڑی اختصار کے ساتھ واقعہ کربلا کے قریب آنا ہے. حاضر مکرم آج کا جو دن ہے یوم عاشوراء کا دن ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آج ہی کا دن یوم عاشوراء کا دن ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی. آج ہی کا دن یوم عاشوراء کا دن تھا جب آدم سے خطا ہو گئی. 300,000 برس سال تک روتے رہے. آپ کی دعا جو قبول ہوئی وہ یوم عاشوراء کا دن تھا. حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جس دن ملاقات کیے وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے جو نجات عطا فرمائی وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں تھی جو دریا کے کنارے پہنچی وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی جو بیماری جو تکلیف کو جو دور کیا وہ دن بھی یوم عاشوراء کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے یوم عاشوراء کے دن ہی نکالا. حاضر مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عرفہ کے دن یوم عرفہ کے دن عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا گیا تھا یوم عاشوراء کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات عطا فرمائی. اور جو آپ کے بیٹے کی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو آپ نے ذی الحجہ کے دن دی تھی علماء فرماتے ہیں غنیۃ الطالبین میں غوث اعظم دستگیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام بھی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو یوم عاشوراء کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام و اکرام ابراہیم علیہ السلام کو بھی یوم عاشوراء کے دن ہی عطا فرمایا. حاضر مکرم یوم عاشوراء یہ وہ دن تھا انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام سے نوازا. اور سب سے پہلے بارش آسمان سے زمین پر یوم عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. عرش کرسی لوح قلم ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورے کے دن ہی بنائی. اور قیامت بھی یوم عاشوراء کے دن ہی قائم ہوگی. وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا. اور اس امت میں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہونے سے پہلے یہ دن خوشی کا دن تھا. یہ دن اکرام کا دن تھا. اس دن خوشی منائی جاتی تھی. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی شہادت ہوئی اس دن سے اس وقت سے یوم عاشوراء کے دن کو خوشی کے بجائے امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے. اور یہ یاد ہم نہیں منا رہے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت سے کئی سال ہزار سال برس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کھیل رہے ہیں. جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حسین کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. کہ جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ ان پر شفقت فرما رہے ہیں. اس نومولود کو کرب و بلا کے میدان میں خون کے اندر آپ کے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. امام علی مقام کو دیکھتے ہیں اور زار و خطار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. روایات میں آتا ہے حضرت مولائے کائنات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وجہ پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ کرب و بلا کے بیٹے میں کرب و بلا میں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں. روایات میں آتا ہے مولائے کائنات روتے روتے گھر تشریف لے گئے. گھر میں جانے کے بعد سیدہ کائنات نے پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مولائے کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں
اے فاطمہ میں بھی رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، رسول پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اس کے غم میں میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاتون جنت دوڑتی ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سے فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں ہاں فاطمہ ہمارے بچے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، نہ تم ہوگی، کربلا کے میدان میں تنہا 3 دن پیاسا حسین کو جو ہے شہید کیا جائے گا۔ سیدہ کائنات خاتون جنت زارو خطار ہوتی ہے اور اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ صبر رکھو، شہید جو ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے مقام، وہ بڑے بڑے مرتبے شہید کو ملتے ہیں۔ امام حسین کے لیے دعا کرو کہ جب یہ وقت ان پر آئے وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، وہ صبر کے دامن ان سے ہاتھ سے چھوٹ نہ پائے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ حاضر مکرم کی جو بشارتیں ہیں آپ کو پہلے سے ہی دے دی گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے ام سلمہ جو ام المؤمنین ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی تھی، جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے، اگر وہ بلا کی مٹی جبرائیل امین نے لا کر دی کہ یہ وہ وہاں کی مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہو گئے، اس جگہ کی مٹی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مٹی عطا فرمائی اور کہا کہ یہ مٹی میرے حسین جہاں شہید ہوں گے اس جگہ کی مٹی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھنا، اور جس دن یہ مٹی لال پڑ جائے، اس کے اندر خون آ جائے، سمجھ جانا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی عنایت فرمائی۔ دوسرے اور بھی اسباب تھے، عائشہ صدیقہ تھی اور دوسرے اسباب بھی تھے، ان کو آپ نے کیوں عنایت نہیں فرمائی، کیوں کے پاس نہیں رکھائی؟ علماء کرام 2 باتیں فرماتے ہیں۔ ایک تو علم غیب مصطفیٰ، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے، ایک تو علم غیب مصطفیٰ یہاں سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ اس وقت کوئی جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آئے گا تو تمام امہات المؤمنین دنیا سے پردہ فرمائی ہوگی، ساری امہات المؤمنین دنیا سے چلی جائیں گی سوائے ام سلمہ کے۔ ام سلمہ اس وقت باقیات رہیں گی، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مٹی عطا فرمائی۔ حاضر مکرم واقعہ کربلا اتنا طویل واقعہ ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل مناقب میں نے گزشتہ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں کہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں واقعہ کربلا کی طرف آؤں گا۔ حاضر مکرم آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ عبداللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین رسول پاک کے صحابی عبداللہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بچے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، جیسے ہی عبداللہ بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ان کے گود میں چڑھ گئے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے اور ان کے پیٹ پر، ان کے سینے پر پیر رکھنے لگے، کھیلنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانا چاہا، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو رہنے دیجئے، تو امام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کے بچہ ہے تمہارے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، یہ تمہارے مقام و مرتبے کو نہیں جانتا، میں اس لیے تم سے ہٹا رہا ہوں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچہ تو ابھی چڑھ لگا ہے، یہ جب بچہ چھوٹا تھا، جب وہ سوتا تھا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ کر آرام فرماتی، امام حسین رونے لگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم فرماتا اے جبرائیل فاطمہ کی نیند میں خلل نہ پڑے، ابھی حسین رونے والے ہیں، جاؤ جا کے ان کا جھولا جھلاؤ، میں نے ان کا جھولا جھلایا ہے، یہ اب مجھ پر چڑھ رہے ہیں تو کیا بات
حسین کہتے ہیں، ان کو حسین کہتے ہیں، یہ مقام ہے امام حسین کا کہ جن کا چولہا جبرائیل امین چولہا ہے۔ حاضر مکرم، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ابھی مجھ پر چڑھ لگے ہیں، میں ان کا جب بچپن میں یہ رونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ رونے سے پہلے کہتا اے جبرائیل امام حسین رونے نہ پائے، اس سے پہلے جا کر ان کا چولہا چلاؤ، میں نے ان کی نوکری کی ہے کہ آپ مجھ پر چڑھ رہے ہیں تو کیا بڑی بات ہے۔ حاضر مکرم، یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جبرائیل امین عبداللہ بن کلبی کی جب شکل میں آئے، رسول جبرائیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وقت پہ جیب میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ عبداللہ بن کلبی کے پاس جب جاتے تو وہ ان کو پھل میوے عطا فرماتے، یہ وہی تلاش کر رہے ہیں۔ جبرائیل امین ان کے واسطے جبرائیل امین نے جنت کے میوے کو عنایت فرمائے۔ حاضر مکرم، یہ مقام ہے امام علی مقام کا کہ جن کے چولہا جلانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو مقرر فرمایا، وہ مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا اتنا طویل واقعہ ہے جن کو لفظوں میں بیان کرنا اور جن کو بیان کرنا، وہ جو حالات، جو کیفیات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، اگر پہاڑ ہمالیہ کا پہاڑ پر بھی اگر وہ مصیبتیں پیش آتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قربان جائیں امام علی مقام کے صبر پر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی سختیوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اتنی سختیوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختیوں کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ حاضر مکرم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہو رہے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نانا جان میں یہ وہی حسین ہوں جو جس کو آپ نے اپنی زبان چسائی تھی، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے خاطر آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے واسطے آپ نے فرمایا تھا حسین منی وانا حسین من الحسین، نانا جان میں وہی حسین ہوں جن کے رونے سے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے کھانوں پر سوار کرتے تھے، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے خاطر آپ اپنے خطبے کو موقوف کر دیتے تھے۔ آج سارے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آج مدینے میں رہنا میرے لیے دشوار ہو گیا ہے، نانا جان آج ہر طرف امام میرے خون کے پیاسے نظر آ رہے ہیں، آج ہر طرف میں تنہے تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، آج میں اکیلا ہوں، آج مولا کائنات میرے بابا بھی میرے ساتھ موجود نہیں ہے، نہ مانے کہ جن کے گود میں سر رکھ کر میں اپنا دکڑا سناؤں، نہ بھائی ہے کہ میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ان کو اپنے ساتھ شریک کروں۔ روتے روتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر سو جاتے ہیں اور خواب میں رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے سینے سے چپٹا لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں حسین صبر رکھو، اب قریب ہے کہ میری امت تم کو 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نانا جان اب میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی تربت میں لے لیجئے۔ امام حسین سے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا صبر رکھو، شہید ہو کر آؤ، بڑے بڑے مقام ہے، بڑے بڑے درجے ہیں، تمہارا بھائی تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، تمہاری ماں تمہارا جنت میں انتظار کر رہی ہے، جاؤ کر
کربلا کے میدان میں جاؤ, شہید ہو جاؤ, اللہ کے راہ پہ راضی ہو, صبر رکھو. ہم قریب ہم ملاقات کرنے والے ہیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تسلی عنایت فرماتے ہیں, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شفقت فرماتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سارا قافلہ مدینہ منورہ سے کربلا کے میدان کوفہ کی طرف رواں دوا ہے. طویل واقعات ہے, اس کے اندر اگر ہم جائیں گے تو کافی وقت چلا جائے گا. اور نماز جمعہ بھی ہم ادا کر رہی ہیں. حاضر مکرم امام عالی مقام کربلا کے میدان کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں. وہاں پر جانے کے بعد گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ معلوم کرتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے. معلوم کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا کا میدان ہے, یہ کربلا کا میدان ہے. آپ نے کہا کہ یہ گھوڑا آگے نہیں بڑھے گا, یہی ہماری آخری جگہ ہے, یہی ہم کو رکنا ہے. امام عالی مقام کہتے ہیں کہ اب خیمے لگا دو. جیسے ہی خیمے لگاتے ہیں, 7 تاریخ کا دن ہوتا ہے. اب یزیدیوں کی طرف سے اب حکم جاری ہوتا ہے کہ اب بیعت کرو یا پھر اب جنگ ہوگی. اور پھر حکم آ جاتا ہے کہ اب حاکم کا حکم تھا پانی شطر پیے, سب پیے مگر محمد کے لال کو پانی نہ دیجیو. پانی سب پیے مگر محمد کے لال کو پانی نہ دیجیو. حاکم کا حکم ہوتا ہے, دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ امام حسین یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب حوض کوثر پہ لوگ آئے تو یہ سیراب کریں گے, مگر ان کے لیے حکم جاری ہوتا ہے کہ حوض کوثر کے جو تقسیم کرنے والے ہیں ان پر دریائے فرات کا پانی پر 3 دن پہلے 7 تاریخ سے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر طے کر کے وہ مقام و درجے پر پہنچ گئے تھے کہ وہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. حاضر مکرم خیمے لگ جاتے ہیں. امام 72 افراد کا قافلہ ہوتا ہے, وہاں پر ایک کے بعد ایک دن گزرتے جاتے ہیں. 9 تاریخ بھی آ جاتی ہے. 9 تاریخ کے دن پھر نگاڑے بجائے جاتے ہیں, دھوم ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج کی رات ہماری خون میں ملنے کی رات نہیں ہے, آج کی رات عبادت کی رات ہے, آج کی رات رب کے حضور حاضر ہونے کی رات ہے, آج کی رات ہم جنگ نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں آج کی رات ہماری جنگ کی رات نہیں ہے. 9 تاریخ کا جب دن ہوتا ہے امام عالی مقام کہتے ہیں کہ آج جنگ کا دن نہیں ہے, آج ہم جنگ نہیں کریں گے. حاضر مکرم اب یہاں پر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. امام عالی مقام جنگ کے لیے گئے کیوں؟ نہیں جاتے تو بات ہو جاتی, ٹھیک ہے نہیں جاتے تو بات ہو جاتی, مگر ایک کردار ادا کرنا تھا. کردار کون ادا کرتا؟ ایک کردار ادا کرنا تھا. سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ امام عالی مقام کیوں گئے؟ نہیں جاتے تو بات ہو جاتی. مگر حاضر مکرم حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی غلط کرتا ہوا دیکھو, کوئی کام کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے بازو سے اگر آپ کے اندر طاقت و قوت ہے روک سکتے ہو, توڑ سکتے ہو تو اس کو روک دو, توڑ دو. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے تھے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا امید رکھتے تھے کہ وہ ڈر کر گھر میں بیٹھ جائیں؟ نہیں نہیں, وہ تو فاتح خیبر کے جن کے رگوں میں فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا تھا, ان کے پاس انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سوسی تھی, انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تھے, وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ اب پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ امام حسین ہی کیوں گئے, دوسرے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا کہ امام حسین ہی کیوں گئے, دوسرے کیوں نہیں گئے؟ حاضر مکرم اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں امام حسین ہی کیوں گئے, دوسرے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پہلے ہی کہا تھا حسین آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں. کوفیوں کا یہ ہے کہ کوفی کبھی جو ہے ساتھ نہیں نبھاتے ہیں, یہ وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں. امام حسین نے کہا کہ اس کے اندر یہ سفر میں ایک راز چھپا ہوا ہے, ایک راز اس کے اندر ہے تو جانے کے بعد ہی کھلے گا.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک راز ہے، ایک راز کھلنے والا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حاضر مکرم صحابہ بھی جانا چاہتے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مرضی پر، اللہ کی مشیت پر راضی تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ قربان ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ حاضر مکرم 9 کی جب رات آتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے سارے خانوادے کو، اپنے گھر والوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور سب کو نصیحت و وصیت کرتے ہیں۔ کل کا دن بڑا سخت دن ہے، کل کا دن بڑی، امام حسین کہتے ہیں کل کا دن بڑا سخت دن ہونے والا ہے، کل مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر توڑے جائیں گے، کل کا دن بڑا ہی خطرناک دن ہے، کتابوں میں لکھا گیا قیامت صغریٰ کا دن ہے، کل کا دن ہمارے لیے قیامت صغریٰ کا دن ہے۔ کل صبر کرنا، بچیوں سے، گھر والوں سے، خواتین سے آپ کے واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، کل کا دن واویلا نہیں مچانا، کل کا دن جب آ جائے گا، اگر ہمارے گھر میں گھر والے لٹ جائیں گے تو صبر کرنا، ایک کے بعد ایک اپنے سارے جانشینوں سے ملتے ہیں اور مل کر ان سب سے کہتے ہیں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، رسول اللہ بھی راضی ہیں، تم سب چلے جاؤ، میں یہ یزیدیاں میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ یزید میرے خون کے پیاسے ہیں، تم کو جاؤ گے، تم لوگ جاؤ گے تو یہ چھوڑ دیں گے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ سارے جانشین، سارے دوسرے اصحاب نے کہا حسین ہم تب تک نہیں جائیں گے، ہم اپنے آپ کو آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، تب تک ہم آپ کو جنگ کے میدان میں جانے نہیں دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کے لیے دعائیں فرماتے ہیں کہ کل کا دن سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آسانی عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رے اللہ کیا نماز تھی ہوگی، کیسی حضوری تھی ہوگی، کیسی نماز تھی ہوگی، اللہ کی جانے آخری نماز تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ زینب خیمے کے باہر ٹھہری ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز جلدی تکمیل کرتے ہیں، اپنی بہن زینب کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں زینب بتاؤ کیا بات ہے۔ زینب کہتی ہے اے حسین آج کی رات آخری رات ہے، میں تم کو دیکھ رہی ہوں، کل کے دن کے بعد تم ہم کو نظر نہیں آؤ گے، کل کے بعد تم ہم کو نظر نہیں آؤ گے، اس لیے جی بھر کے میں تم کو دیکھ رہی ہوں۔ بی بی زینب سے آپ فرماتے ہیں زینب تم گھر میں بڑی ہو، تم سب کا خیال رکھنا، کل جو دن ہوگا، کل کا دن بڑا سخت دن ہوگا، کل تم اپنے آپ کو تھامے رکھنا، تم خاتون جنت کی کنیز ہو، تم خاتون جنت کی بیٹی ہو، تمہارے اندر مولا کائنات کا خون دوڑ رہا ہے، کل کا دن تم صبر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت و باعث فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یوم عاشوراء کا دن بھی آ جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف یوم عاشوراء کا دن جب آ جاتا ہے، فجر کی نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا فرماتے ہیں۔ امام نماز پڑھانے کے بعد صف بندی ہوتی ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد 72 جو آپ کے افراد تھے، آپ کے جو شریک تھے، ان سب کی صف بندی کرتے ہیں، سب کے لیے نصیحت واعظ کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرمانے کے بعد ایک کی شہادت شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کتابوں میں آتا ہے سیدی ابو الحسنات میرے دادا پیر عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سے پہلے شہادت کا واقعہ سننے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، جو شہید ہوتا ہے اس کو مقام و مرتبے ملتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ سیدی ابو الحسنات نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بندے کو 99 کوڑے مارے گئے تو وہ اف نہیں کیا، جب اس کو 100واں کوڑا مارا گیا تو وہ چیخنے لگا، پکارنے لگا، تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ کو 99 کوڑے مارے گئے تو تو نے اف نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب 99 کوڑے مجھ کو مارے گئے تو میری معشوقہ سامنے کھڑی تھی، وہ مجھ کو ملاحظہ کر رہی تھی، تو اس لیے مجھ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی، تو جب 100واں کوڑا مجھ کو مارا گیا تو وہ میرے سامنے نہیں تھی تو مجھ کو تکلیف ہوئی۔ تو سیدی یہ حکایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک
اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو ان کو رب کا دیدار ہوتا ہے, ان کو رب تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. تو ان کو یہ ہاتھ کاٹے تو کیا تکلیف ہوگی, پیر کاٹے تو کیا تکلیف ہوگی, تیروں سے چھنی کرے تو کیا تکلیف ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو کیا تکلیف محسوس ہوگی. تو حاضر مکرم, جب شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو دیدار ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. حاضر مکرم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثار کی شہادت کا شروع ہو جاتی ہے. 10واں دن سے ہی شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں امام مجھے اجازت دیجئے, میں جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں تم نہ جاؤ, تمہاری بوڑھی ماں کے تم اکیلے سہارا ہے, تم جاؤ گے تو تمہاری ماں کا کیا ہوگا. بوڑھی ماں آ کر کہتی ہے امام میرے بچے کو جانے کی اجازت دیجئے, میرے بچے کو جانے کی اجازت دیجئے, میرا بچے کو جانے دیجئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں, 50 لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں, 50 جنوں پر حملہ کرتے ہیں, پھر نار کر دیتے ہیں. چاروں طرف سے آپ پر حملہ ہوتا ہے, چاروں طرف سے آپ پر وار کیے جاتے ہیں. ایک آدمی آپ کی گردن کاٹ کر آپ کی ماتا کی طرف پھینکتا ہے. بوڑھی ماں ہوتے ہوئے سر اٹھاتی ہے اور جنگ کے میدان میں وہ بھی چل پڑتی ہے اور سر کو مار کر 2 آدمیوں کو فنار کر دیتی ہے. جب بوڑھیا جنگ کے میدان میں جانا چاہتی تھی, آپ نے کہا بوڑھیا تیرا کام, امام حسین نے کہا کہ تیرا کام جنگ میں جانا نہیں ہے. آپ کہتی ہے کہ امام میں جنگ کے میدان میں جاؤں گی, میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گی تب تک میں شہید نہیں ہو جاؤں گی. وہ عورت بھی, وہ بوڑھی عورت جس کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا, وہ بھی جنگ کے میدان میں جاتی ہے, لڑتی ہے اور وہ بھی شہید ہو جاتی ہے. اس کے بعد حر جو یزیدیوں کی صفوں میں تھے, جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو حر مسلمان ہو جاتے ہیں, ادھر آ جاتے ہیں, حر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے. حاضر مکرم, حر کو آپ نے کہا کہ میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, تو حر جنت کی بشارت کی خاطر وہ بھی آ کر شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سارے جانثار شہید ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے اہل بیت اطہار کی شہادت شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. آپ اجازت طلب کرتے ہیں امام مجھے اجازت دیجئے, میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. آپ جنگ کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں, آپ جا کر شہید ہو جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیمے میں اٹھا کر لاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوتی ہے. حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے. آپ کی شہادت کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا گیا کہ آپ دریائے فرات پر آپ کی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی, بعض کتابوں میں سکینہ, بعض کتابوں میں سکینہ لکھا. آپ کہتی ہیں چچا جان بھائی کو دیکھیے, علی اصغر کو دیکھیے, یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, زبان باہر نکل رہی ہے, کم سے کم آپ اس کو پانی کے چند خطرے پلا دیں. عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ دریائے فرات پر جاتے ہیں, آپ پانی سمیٹ لیتے ہیں, جیسے کہ پانی آپ اس کیسے میں بھر لیتے ہیں. ایک شخص آپ کے ہاتھ تیر مارتا ہے, آپ کا سیدھا ہاتھ شہید کر دیتا ہے. مشکل آپ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, دوسرے ہاتھ پر جب مارتا ہے تو آپ مشکل اپنے منہ میں پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد جب تیروں کے ایک ساتھ آپ پر وار ہوتے ہیں تو امام عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرتے ہیں. امام کو آواز دیتے ہیں امام میری خبر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے ہیں, اپنے گود میں سر رکھتے ہیں.
علیہ وسلم کے خانوادے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو میں ان کو اپنا بھائی کیسے کہوں؟ ان کا ادب و احترام کر دے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب العباس علمدار کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ذرا آنکھ کھولو دیکھو تو صحیح۔ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حسین میں آپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم سے راضی ہوں۔ یہی سے گفتگو ہوتی ہے، عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہو جاتی ہے۔ سکینہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے پانی کے خاطر چاچا کو جو ہے شہید کر دیا۔ حاضر مکرم، اس کے بعد حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ امام آپ مجھے اب اجازت عنایت فرمائیے، اب میں جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم پر فخر کرنے کے لیے بھائی نے مجھ کو اپنے پاس میرے پاس رکھا ہے، میں تم کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ امام قاسم کہتے ہیں میرے ساتھ یہی شفقت کا معاملہ ہوگا کہ آپ مجھ کو جنگ میں جانے کی اجازت عنایت فرمائیے، آپ مجھ کو جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے، میں جنگ کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے بابا جان نے مجھ کو وصیت کی تھی جب بڑا مشکل وقت آ جائے گا، جب پریشانی کا وقت آ جائے گا، جب سب پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت میں ایک مجھ کو چٹھی عنایت فرمائی تھی، وہ چٹھی کھول کر پڑھ لینا۔ امام قاسم کہتے ہیں جب آج تک مجھ کو کبھی میرے بابا جان کی کمی آپ نے محسوس ہونے نہیں دی، مگر آج مجھ کو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آج کا دن سب سے بڑا دن ہے، سب سے دکھوں کا دن ہے، اس لیے میں نے چٹھی کھولی۔ چٹھی کے اندر میرے بابا نے مجھ کو نصیحت کی، اے قاسم جب کربلا کے میدان میں جب تم چٹھی کھول رہے ہوں گے، وہ دن یوم عاشوراء کا دن ہوگا، اور اس دن میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا، تو اس وقت تم اس کو جنگ کے میدان میں تب تک جانے نہیں دینا، تب تک تم اپنے آپ کو قربان نہیں کر دینا، تب تک تم اس کو جنگ کے میدان میں جانے نہیں دینا۔ میرے بابا نے مجھ کو یہ نصیحت کی ہے، اس چٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ چٹھی آپ پڑھ لیجئے۔ حاضر مکرم، امام حسین جو صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، آپ زارو خطار رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی نے میرے ساتھ ایسی شفقت کی ہے کہ میری اتنی فکر میرے بھائی کو ہے کہ جانے کے بعد پہلے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو خطار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں یا رب العالمین، آج کا دن عاشورے کا دن ہے، تو عاشورے کے دن کے دعا کو رد نہیں کرتا۔ مولا آج کا دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کو تو رد نہیں کرتا، جمعہ کا دن ہے جو سفر میں ہوتا ہے، تو سفر کے دن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج امام حسین سفر میں ہوں تو جہاد کی دعا کو رد نہیں کرتا، میں جہاد میں ہوں، کئی واسطے وسیلے دے کر دعا کرتے ہیں، مولا میرے بھائی نے اپنے نسل کی فکر نہیں کی، اے اللہ تو میرے بھائی کی نسل کو باقی رکھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں کہ بھائی نے اپنی نسل کی فکر نہیں کی، اے اللہ تو اس کی نسل کی حفاظت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا امام حسین فرماتے ہیں، آپ کی دعا یوں قبول ہوتی ہے، یہ بشارت ملتی ہے اے حسین تمہاری دعا قبول ہو گئی، جیسے نبیوں میں ساروں کے سردار تمہارے نانا ہیں، ایسے ہی ہم ولیوں کے سردار کو تمہارے بھائی امام حسن کی نسل میں سے پیدا فرمائیں گے۔ حاضر مکرم وہ کون ہے؟ وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو دعا مانگی تھی، وہ دعا کا اثر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال واقعات طویل ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، آپ
جب جنگ کے میدان میں جاتے ہیں کئی لوگوں سے آپ کی جنگ ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک فٹنار کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک عرب بول کے ایک آدمی ہے، جب وہ بڑا پہلوان تھا اس سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، امام حسین دعا کرتے ہیں مولا یہ پہلوان کے سامنے میرا بچہ قاسم ہے، اس کی مدد کرنا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہید کر، اس کو بھی فنار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان سے ہم ایک ایک کر لڑیں گے تو یہ ایک ایک کر ساروں کو گاجر پوریوں کی طرح کاٹ دیں گے، یہ فاتح خیبر کی اولاد ہے، اگر ایک ایک کر ہم سے لڑیں گے تو یہ ساروں کے ساروں کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ یہ 6 مہینے کے نومولود ہیں، یہ 6 مہینے کے بچے ہیں، کربلا کے میدان میں آپ بھی موجود تھے، آپ کی شہادت کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ گھر کی خواتین نے، بیویوں نے روتے ہوئے کہا کہ کم سے کم اس بچے کو تو ان سے کہو کہ اس بچے سے کیا دشمنی ہے، کم سے کم یہ بچے کو تو پانی پلا دے، اس بچے کو تو پانی پلا دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے تمہاری دشمنی کیا ہے، کم از کم اس بچے کو تو پانی پلا دو۔ ایک بدبخت اس معصوم بچے کو بھی نہیں دیکھتا، ایک بار مارتا ہے، ایک تیر چلاتا ہے، اور معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی حلق سے آر پار ہو جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں اس بچے کو لے جاتے ہیں اور خواتین پوچھتی ہے کہ بتاؤ بچہ خاموش ہو گیا، کیا کہانی پھیلا کر لائے ہو؟ آپ کہتے ہیں ہاں حوض کوثر سے سیراب کر کے لایا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے فردن علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ابھی 17-21 سال کے نوجوان ہیں۔ آپ کہتے ہیں بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے، آپ اب تنہا ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں کے میدان میں جاؤں۔ آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، 21 سال کے نوجوان کو میں کیسے قربان کر دوں؟ کہتے ہیں کہ بابا جان نہیں، آپ مجھ کو جانے کی اجازت عنایت فرمائیے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ امام حضرت سیدنا علی اصغر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ جب کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہوتا تو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا وہ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دیدار کر اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے۔ آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں امام ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹائیے، ذرا آپ اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹائیے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں۔ جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں کربلا کے میدان میں جتنے مخالفین تھے سارے آپ کے چہرے کو دیکھ کر زار و خطاب ہونا شروع کر دیتے ہیں، سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک وقت کہتا ہے اتنے لوگوں کو تم نے اب قتل کر دیا، اب کیا ہے، اب جنگ آگے بڑھ چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب آگے بڑھو۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کرنے لگ جاتے ہیں، آپ پر تیروں سے حملے کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ زمین پر گر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں یا بتا خبر لیجئے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کو آواز لگاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور اپنے بچے کو اپنے گود میں رکھ کر کہتے ہیں بیٹا بتا کیا بات ہے؟ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بابا پیاس لگی ہے، بابا پانی کی پیاس ہے، تو قطرے اگر مجھ کو مل جائے تو پھر جنگ کے میدان میں جاؤں گا، پھر میں سے جنگ لڑوں گا، پھر ہزاروں کو فنار کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس انگوٹھی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی، وہ انگوٹھی امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو چساتے ہیں. جیسے ہی وہ آپ کو چساتے ہیں تو پھر آپ کے اندر نئی طاقت و قوت آ جاتی ہے, وہ جلال آپ کے اندر آ جاتا ہے. پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, پھر کرب و بلا کے میدان میں جاتے ہیں, پھر جنگ ہوتی ہے, کئی لوگ پھر حملہ کرتے ہیں, پھر زمین پر گر جاتے ہیں, پھر آواز لگاتے ہیں یا بتا خبر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر دوڑتے ہوئے جنگ کے میدان میں آتے ہیں, بیٹے کو اٹھاتے ہیں, گود میں رکھتے ہیں, بیٹا دیکھو تمہارا باپ موجود ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پھر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بابا کے ہاتھ سے جان نکل رہی ہے, ایک پانی کا خطرہ مل جائے تو پھر جنگ کے میدان میں جاؤں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم کو پیاس لگتی تو نانا جان اپنی زبان ہم کو چساتے, یہی سو کی زبان ہے, یہی سو کی زبان چوس لو. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی سو کی زبان رکھتے ہیں, اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پھر نیا جلال آتا ہے. پھر کرب و بلا کے میدان میں جاتے ہیں, پھر لڑتے ہیں. آپ پھر وہی ہوا. اگر علماء فرماتے ہیں اگر جنگ جس طریقے سے کھولی ہے اس طریقے سے اگر جنگ ہوتی تو حیدر کرار کا ایک ہی بچہ ساروں پر 20,000 یزیدیوں پر بھاری پڑ جاتا, ان کو اور فوج منگانا پڑتی. اگر جنگ کے اصول جس طریقے سے ہے, اگر جنگ کے اصول کے مطابق اگر جنگ ہوتی تو ایک ہی حیدر کرار کا ایک ہی شیر ساروں کو فنار کر دیتا. مگر اصول کے خلاف جنگ ہوئی, ایک آدمی کے اوپر 50 جنے ایک ساتھ مل کر حملہ کر دے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, 50 جنے مل کر ایک ساتھ حملہ کرے. امام سے پھر آواز لگاتے ہیں یا بتا خبر لیجئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر دوڑتے ہوئے میدان میں جاتے ہیں. کتابوں میں لکھا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 50 عمر سے زائد تھی, 50 سے آپ زائد عمر کے تھے, مگر آپ کے نہ داڑھی کے بال سفید تھے نہ سر کے بال سفید تھے. مگر جب بیٹے کی شہادت ہوئی, جب جنازہ کربلا کے میدان سے خیمے تک لایا گیا, مفسرین کتابوں میں لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سارے سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے لخت جگر کو اپنے گود میں لے کر کہتے ہیں بیٹا ذرا اپنے باپ کی طرف تو دیکھیے, آنکھ تو کھولیے. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں کہ بابا کی گود میں, کہتے ہیں والد صاحب سے کہتے ہیں بابا جان حوران جنت پانی کے سرئی لے کر آسمان پر کھڑے ہیں. سے ہی گفتگو ہوتی ہے اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. آپ کا لاشا اٹھا کر اللہ اکبر کبیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صبر پر قربان جائیں. کیا صبر امام حسین کا صبر تھا. لاشا اٹھاتے ہیں, خیمے میں لاتے ہیں, خیمے میں چیخیں نکل جاتی ہے, خواتین کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب جنگ کے میدان کے لیے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ امامہ باندھتے ہیں, خاتون جنت کی چادر مبارک سر پر امامے کے طور پر باندھتے ہیں, اور فاتح خیبر مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہیں. حاضر مکرم اللہ اکبر کبیرہ آئے, اس سے قبل چند واقعات سنیں. کرب و بلا کے میدان میں دیکھا گیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دھول ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے, رسول پاک کا چہرہ اترا ہوا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہیں, آپ کے پریشانی کی وجہ کیا ہے. امام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جہاں شہید ہونے والے ہیں میں اس جگہ پر جب سے موجود ہوں, اس سب کی شہادتوں کو ملاحظہ فرما رہا ہوں. حاضر مکرم اور شہر والوں کا خواب
بھی کتابوں میں لکھا گیا۔ حضرت شہر بانو نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اور کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے۔ قریب جا کر دیکھا کون ہے، کتابوں میں لکھا گیا کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے میدان میں ہے۔ پوچھا گیا اے خاتون آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو خاتون فرماتی ہے، سیدہ کائنات فرماتی ہے کل صبح میں میرا بیٹا حسین یہاں پر شہید ہو کر گرنے والا ہے، اس لیے میں اس کو صاف کر رہی ہوں۔ جب میرا بچہ زمین پر گرے تو اس کو کن کر نہ چکے، اس لیے میں اس کو صاف کر رہی ہوں۔ حاضر مکرم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نکلتے ہیں، جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں آپ گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اب گھوڑا آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ آپ گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ جو ہے گھوڑے کو پکڑی ہوئی ہے اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو جنگ کے میدان میں نہ لے جانا، جو بھی جنگ کے میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، میں میرے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر سوتی ہوں، اگر وہ چلے جائیں گے تو میں کس کے سینے پر سر رکھوں گی، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جانا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی شہزادی سے محبت شفقت سے پیش آتے ہیں اور اپنی بہن زینب کے حوالے کہتے ہیں کہ میری بچی کے ساتھ شفقت سے پیش آنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، طویل واقعات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اس کے بعد جانے کے بعد اب خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، میں وہ حسین ہوں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ امام علی مقام نے کہا جانتے ہو میرے والد کون ہیں؟ امام رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا مگر ان بدبختوں نے آپ کی کوئی قدر قیمت نہیں کی، وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تھے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے غرق ہو گئے تھے کہ وہ ان کے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ جنگ سب سے پہلے بار تم کرو، کل قیامت کے دن نانا اگر مجھ سے کہیں گے کہ حسین تم نے سب سے پہلے حملہ کیوں کیا تھا، سب تم پہلے حملہ تم کرو، میں اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حملہ کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس اخلاق کو بھی ان لوگوں نے نہیں دکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے جنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آ جاتا ہے کہ جو تلوار کسی اپنے بچوں کی شہادت پر جو نہیں رکی، جو تلوار اپنے گھر والوں کے لٹنے کی وجہ سے نہیں رکی، ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے وہ تلوار رک جاتی ہے۔ حاضر مکرم وہ تلوار کیوں رکی؟ مفسرین مورخین لکھتے ہیں کہ نماز کا وقت قریب آ گیا، امام حسین رک گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر 100 سے زائد آپ کے چہرے پر تیروں کے زخم تھے، آپ کی مبارک جسم پر کئی تیروں کے بار تھے۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے کی حالت میں تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سر شہید ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش آ جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اگر واقعات ختم ہو جاتے تو اچھا تھا۔ اس کے بعد سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خانوادے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں وہ اس دن کا وقت تھا، مگر وہ دن کا وقت رات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ زمین پریشان تھی کہ کیسا دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سارا ظلم و ستم
بدبختیوں کی انتہا ہو گئی. اب یہاں ان لوگوں نے بس نہیں کیا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ان لوگوں نے جب سر تن سے جدا کیا تو آپ کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے اور سارے لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتار دیے گئے اور آپ کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کیا گیا. حاضر مکرم, یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات ہیں. یہ آج کا دن ہم کو یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ حسین ابن علی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. حاضر مکرم, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خانوادے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر لٹا دیا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. جن کے واسطے مسجدوں میں قالین بچھی ہوئی ہے, جن کے واسطے مسجدوں میں ہر چیز کا انتظام ہے, آج لوگ کہہ رہے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے. آج کا دن, یوم عاشوراء کا دن, ہم کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ امام نے اپنے آپ کو قربان کر کر دین کو بچایا ہے. آج تم دین کو کیسے بچا رہے ہو؟ آج ہم کہتے ہیں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے, نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. حاضر مکرم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہی واقعات ہم کو سنا رہی ہے کہ آج اگر ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ادا کریں. اگر ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو انہوں نے وہ جو واقعات, جو انہوں نے ان کا جو مشن انہوں نے آگے بڑھایا ہے, وہ مشن کو آگے لے جانا ہے. حاضر مکرم, مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے, مرتا تو وہ ہے جس کی فکر ختم ہو جائے. امام حسین بھی زندہ ہے, امام حسین کا کردار بھی زندہ ہے, ان کا مشن بھی زندہ ہے, حسین بھی زندہ ہے, حسین کا نانا بھی زندہ ہے. حاضر مکرم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار بھی زندہ ہے, آج امام حسین کی فکر بھی زندہ ہے. بس اب یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک فکر لے کر اٹھیں, نوجوان بچے ایک فکر لے کے اٹھیں کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے, ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے. آج کے دن, عاشورے کے دن, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعات سننے کے بعد ایک فکر لے کر اٹھیں گے, ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے, ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے. حاضر مکرم, آج نوجوان نسل تباہی کی گڑے پر جا رہی ہے. آج فکر حسین کربلا کے میدان سے نوجوانوں کو پکار رہی ہے. میں نے تو اپنے آپ کو, اپنی جوانی کو, اپنے نوجوان بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو دین کی خاطر قربان کر دیا. اے نوجوانوں, تم دین کو تباہ و برباد کر رہے ہو. آج تم فونوں کے پیچھے, آج تم اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہو. امام حسین کی فکر کربلا کے میدان سے نوجوانوں تم کو پکار رہی ہے. قیامت کے دن امام حسین کے سامنے حاضر ہونا ہے. قیامت کے دن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے میرے حسین نے دین کو اپنا سر دے کر, اپنا گھر دے کر بچایا ہے, تم نے دین کو برباد کیوں کیا؟ اس کا جواب امام حسین کو قیامت کے دن دینا ہے. انہوں نے تو سب کچھ لٹا کر دین کو بچایا ہے, مگر ہم آج دین کو برباد کر رہے ہیں. اس کا قیامت کے دن ہم کو جواب دینا ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, ذکر فکر کو زندہ کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, مساجد کو آباد رکھیں, گناہوں سے بچیں. حاضر مکرم, میں بڑے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, آج ہماری وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے. ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں. آج وہ دن قریب آ رہا ہے کہ ہماری نسلیں وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صبح میں تو ہم لوگ مسلمان رہیں گے مگر رات ہونے تک کافر ہو جائیں گے. وہ وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. حاضر مکرم, اس سے پہلے اپنی نسلوں کو تعلیم و تربیت سے آگاہ کرے. امام حسین کی فکر کیا تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت بھی سجدہ ادا کیا, آخری وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. امام حسین کی فکر قرآن ہے. آج ہمارے نوجوان نسل کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن سب کے گھروں میں ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا, مہینے مہینے گزر جاتے ہیں, قرآن ہم پڑھتے نہیں, ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا. وہ سب ہوتے ہیں مگر وہ مسلمان باقی نہیں رہتے ہیں. حاضر مکرم, امام حسین کی فکر قرآن ہے. اگر ہم حسین کے نام لیوا ہیں تو ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے ہو جائیں. اگر ہم حسین کے جانے والے ہیں تو نماز
نماز پڑھنے والے ہو جائیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو رسول پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو جائیں، اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو خاتون جنت کی کنیزوں نے سب کچھ لٹ گیا، کربلا کے میدان میں خیمے جلا دیے گئے، کربلا کے میدان میں بچیوں سے، خاتون جنت کی کنیزوں سے چادروں کو چھین لیا گیا، مگر قربان جائیں ان کی طہارت پر، قربان جائیں ان کے پردے پر، اللہ اکبر کبیرہ، امام کے گھر والے پر قربان جائیں۔ کتابوں میں مورخین لکھتے ہیں زینب کی جب چادر چھین لی گئی، بچیوں کی جب چادر چھین لی گئی، ان بچیوں نے، آج لوگ ہزاروں کے برقعے پہن کر پر بھی بے پردہ ہے، مگر قربان جائیں خاتون جنت کی کنیزوں پر ان سے چادر چھین لی گئی۔ کتابوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں آپ کی بچیوں نے اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہرے کو چھپا لیا، چہرے کو ڈھانک لیا، یہ حیا ہوتی ہے۔ حاضر مکرم، مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کی کنیزوں سے جب چادروں کو چھین لیا گیا، جن کے گھر میں جبرائیل بغیر اجازت کے تشریف نہیں لاتے، وہ کنیزوں کو بے پردہ کیا گیا، مگر وہ خواتین نے نظروں کو نہیں اٹھایا، اپنے بالوں کو کھول کر اپنے چہرے پر ڈال دیا۔ حاضر مکرم، یہ فکر آواز دے رہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو خاتون جنت کی واقعات سنائیں۔ خاتون جنت، اللہ اکبر کبیرہ، کیا خاتون جنت ہے! آج یہ فکر ہم کو اپنے ذہنوں میں لے کر اٹھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں خالی سبیل لگا دینا، شربت پلا دینا، ان کی یاد، یہ یاد نہیں ہے، اس کو یاد نہیں کہتے ہیں۔ یاد تو وہ ہے کہ ہمارے کردار سے لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں حسینی ایسے ہوتے ہیں، حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، خاتون جنت کی کنیزیں، ان کے چاہنے والی کنیزیں ایسے ہوتی ہیں۔ یہ فکر لے کر اٹھے، یہ ذہن بنا کر اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، کہیے انشاءاللہ۔ یہ ذہن لے کر اٹھے کہ ہماری بچیوں کو ہم بے پردہ گھومنے نہیں دیں گے، یہ ایک فکر لے کے اٹھے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن پڑھائیں گے بھی، یہ فکر لے کر اٹھے۔ حاضر مکرم، بہت واقعات ہے، سب سے اہم بات مختصر یہ کہہ دوں، نوح دیکھنا یا ماتم دیکھنا، روئے جو منکر ہے شہادت حسین کی، ہم زندہ جاویدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حاضر مکرم، علامہ اقبال کی فکر یہی ہے کہ امام حسین زندہ ہے، زندہ جاویدوں کا ہم ماتم نہیں کرتے۔ شہادت تو وہ ہے جن کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے، جو روتے ہیں وہ روئے، ہم زندہ جاویدوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حاضر مکرم کی فکر لے کر اٹھے، اور جو خرافات ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں، اس کو بھی روکیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اب اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے دن میرا موضوع ہی تربیت اولاد ہوگا۔ آج تو ہم جمع ہیں، مگر جمعہ کے دن ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہوتا کہ ہم کچھ سننے کے لیے آئیں۔ کوشش کریں کم از کم 12:15 بجے، 1 سے بیان شروع ہوتا ہے۔ اپنے نوجوان بچوں کو مسجد میں ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کو لائیں۔ ہم نے ان کو تباہ ہونے کے لیے، برباد ہونے کے لیے فون تو خرید کر دے دیا، ہم بچیوں کو تباہ و برباد ہونے کے لیے فون تو ان کو لا کر دے دیا، مگر ان کی تربیت ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کم از کم جمعہ میں تو بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، گھر میں بیٹھ کر ان پر واقعات ان کے سامنے سنائیں۔ اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو تباہی کے گڑھے میں جا رہے ہیں اس سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم نے جو واقعات سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اب نماز ظہر ہوگی، اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔